إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالصفا والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Palanya bang, palanya. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. وأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها كناف الوجود وطرزت برد العوالم باقتراب التكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشافع. صلى الله عليه. الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن على مقام
منه وتنهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يذيع الضلالا وهو من فوق علم ما قدرته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلح على أهل اليقين مثل ذلك الإذعان وتصديق الشواهد وأشهد أن سيدنا محمد عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه وعلى آله عبد أرسله الله للعالمين بشرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والأرض اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى تحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه ودفيا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه فأطر الأكوان بنشر ذكراه نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله
رحيما بخالد نعم حبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين قرب أوان هذا الحبيب أذانت السماوات والأرضون ومن فيهن للتوحيد وانصار الجد إليه على أهل الوجود تسجد وصنة الملائكة بتبشير العالمين تحيي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقدرتك شفت جنا هذا مستور يبرز نوره كاملا في ألام ظهور نورا فاق كل نور وانفاد الحق حكما على من أقام الله عليه النعمة من هواس الأمة أيدور إلى وجه أمة تأنيس لجنرها المسؤول ومشاركة لها في هذا السباق الممدود أظهرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور إني من قسم الله له من الشرف بالقسمة والوفية وصوت الذي رقم الله على حضور وجود هذا المولود وانفلق الشب الكمال من النور أنعموا وبارز الحمد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك وفرض الله يا المساجد فهزار اليوم لغرد واستغفروا بجمال فكف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك لنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث دين عظات الله الله يا بطر المؤمل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله يا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وبينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كيفي نسعد ونور الشد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله على محمد حافظ اقرأ يزيد يا مدرس بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ثم إلى خصوص إلى روح سيدنا من كتب الحج علي بن السلام وتوصل شره وفرعهم وأدب الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يغفر له ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وإمدادهم أسرارهم أنوارهم وعلومهم ورفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واعف عني اللهم صل على محمد وعلى آل محمد لا إله إلا الله وحده لا شريك له الغني الكريم بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي الحكيم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله 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 الحمد لله 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 الله أكبر 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 اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأستغفر الله لا إله إلا 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 الله اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة الحمد لله رب العالمين. Silakan memakan apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kita minta anak yang soleh dan solehah. Amin.
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وكشف همي وغمي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع الأبد ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم منزل الكتاب مجري هازم الأحزاب سريع الحساب اهزم عنا شياطين الجن والإنس والطير والدواب يا رب اللهم اصرفهم وزلزلهم وانصرنا عليهم يا غني يا قوي يا قادر يا عزيز. اللهم لك الحمد كله. اللهم لا غابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك الأمن يوم الخوف عائدا من شر ومن شر ما منعتنا. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا في الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh salah al-jasad wal ruh. Nawaina ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah
والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. Aba'anal kiram rahimakumullah, segenap orang tua kita yang hadir di majlis yang mulia ini, kita doakan semua orang tua kita, para guru-guru kita, para habaib kita, semuanya panjang umur, sehat afiat, dimudahkan semua urusan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam bimbingan Allah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus orang tua kita Al-Walid Al-Habib Khalid bin Husain bin Syahab, ya kita minta Allah Subhanahu wa taala Allah pelihara kesehatannya, istiqomah di majlis kita bersama-sama. Satu keuntungan besar, majlis kita dihadiri, diduduki oleh salah satu daripada anak cucu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kelihatannya mungkin biasa aja, ya zahirnya biasa aja, tapi hakikatnya kita yang duduk bersama beliau, kita yang cinta sama beliau, insya Allah mendapatkan kecintaan, keridhaan daripada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senengin dia di dunia, nanti di akhirat kita disenengin nama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita dalam keadaan kesulitan, Allah berikan ya syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam buat kita semuanya. Doakan sekali lagi panjang umur, sehat afiat. Guru kita bersama Ki Haji Dr. Abdas Abdullah Marzuki, ya kita doakan juga beliau panjang umur, sehat afiat. Semua yang hadir di majlis yang mulia ini, kita yang perempuan, yang laki-laki, ya yang hadir, yang duduk, yang belajar, ya yang menyimak, yang mendengarkan, yang membantu jalannya lancarnya majlis ini, ya semoga semuanya panjang umur, sehat afiat. Ya insyaallah ya tidak keluar dari majlis ini, wasilah majlis yang mulia ini, tidak keluar kita, tidak pulang kita dari majlis ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah majlis ini juga Allah mudahkan semua urusan-urusan kita, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita, keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan anak-anak dan turunan yang soleh dan solehah, dan kita minta Allah Subhanahu wa taala berkah majlis ini Allah tutup umur kita dalam keadaan mati, tentunya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masih di bulan yang mulia, Ashhurul Hurum, bulan yang suci, ya bulan Rajab, ya bentar lagi insyaallah malam Kamis kita, ya malam 27 Rajab, ini malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, 2 malam lagi kita malam 27 Rajab, ya malam yang paling agung, paling istimewa buat kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa? Jadi kalau malam-malam buat kita, malam yang paling utama itu adalah malam kelahiran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini agak bingung ya. Coba jangan pakai efek. Siap. Malam yang paling istimewa buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malam dilahirkannya baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya. Buat kita malam dilahirkan Nabi itu malam yang paling istimewa. Tapi buat Nabi Muhammad sendiri, ya buat pribadi beliau, malam yang paling istimewa adalah malam 27 Rajab. Malam beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul
basir. Nah, itu ya. Jadi malam yang sangat dimuliakan. Besok malam Kamis ya. Ulama kita ngajarin kalau datang bulan Rajab ya, kita banyak istighfar. Rabbighfirli warhamni watub. Pagi sore berapa kali? Kemudian tasbihnya tanggal 1 sampai tanggal 10 subhanallahil. Tanggal 11 sampai 20 subhanallahil ahadis somad. Tanggal 21 sampai 30 subhanallahil rauf. Ya Allah. Ini berarti lagi tasbih subhanallahir rauf. Kemudian setiap hari di bulan Rajab itu ya disuruh kita membaca doa ya. Doanya Allahumma bimusyahadati asraril muhibbin wa bil khalwatil lati khassasta biha sayyidal mursalin hina asraita bihi lailat tasab'i wal 20 antarhama dalbiyal hazin wa tujiba da'wati ya akramal. Itu doa yang kudu dibaca tiap hari 1 kali di bulan Rajab. Tapi khusus malam Kamis, malam 27 Rajab disuruh baca sebanyak-banyaknya. Jangan dihitung dulu. Di malam Kamis nih ya. Begadang dah. Ya, malam Kamis begadang. Emang ada bola begadang? Begadang kan jangan ada bola doang ya. Dari malam Kamis, malam 27 Rajab. Bayangkan Nabi diperjalankan dari kota Makkah ke kota Madinah. Terus? Bukan Israel. Ya Allah. Ya. Dari situ kemudian diangkat ya. Langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 terus Rob Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu malam ya Allah, malam yang sangat istimewa buat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya doa kita tadi intinya adalah antarhama qalbiyal hazin. Ya Allah, hati saya yang lagi sedih. Ya Allah, hati saya yang lagi duka, lagi gundah gulana, lagi banyak urusan, pusing. Antarhama, sayangin saya ya Allah. Minta disayangin pas di malam 27 Rajab. Masya Allah. Nabi juga begitu kan. Nabi itu sebelum tanggal 27 Rajab ya, lagi dakwah nyebarin agama Islam, tiba-tiba orang pertama yang paling dukung beliau, istrinya Siti Khadijah, meninggal dunia. Nyebarin agama kan butuh dukungan, ya butuh semangat, butuh dana dan sebagainya. Siti Khadijah orang yang nomor 1. Saat mereka pada lari, pada kabur, pada nolak Nabi, Siti Khadijah kasih hiburan terus. Lagi dakwah mantap-mantap, istrinya meninggal. Sedih enggak? Sedih ya Allah. Emang kita bini mati girang ya Allah. Udah gitu tanah masih merah, udah ngelirik lagi. Rumputnya belum tumbuh. Ya Allah. Lagi dakwah, orang yang paling dia sayang, paling bantu, paling dukung dia, Siti Khadijah meninggal dunia. Sedih masih berjalan. Beberapa bulan kemudian yang paling dukung lagi perjuangan Nabi, pamannya Abu Thalib, meninggal dunia juga. Ini pamannya Abu Thalib ya, manusia yang paling berani ya membela Nabi SAW. Ya memang tidak kedengaran riwayat kalau beliau mengucapkan syahadat ya, tidak terang-terangan mengucapkan syahadat, tapi kita ya jaga lisan, jaga lidah. Banyak orang yang mengatakan pamannya Nabi Muhammad Abu Thalib mati kafir. Banyak yang bilang begitu, tapi kita yang duduk di majlis-majlis, khususnya majlis para habaib. Kalau ente duduk ngaji di majlis para habaib atau ngaji sama ustadznya nyambung mu'allaq, punya robitoh, punya hubungan ke habaib, nggak nantinya mengatakan pamannya Nabi Abu Thalib meninggal mati kafir, nggak nantinya.
Ustaz, kan ada di ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, Nabi Muhammad itu gak bisa ngasih petunjuk yang Nabi cintai, tapi Allah yang bisa ngasih petunjuk. Mannya siapa sih itu? Walakinallaha yahdi man yasha. Mannya Abu Thalib, ya Allah. Ya, ulama-ulama tafsir artikan mannya Abu Thalib. Memang Nabi gak bisa kasih hidayah Abu Thalib, tapi Allah bisa kasih. Jadi Abu Thalib meninggalnya masuk Islam. Jangan sekali-kali bilang pamannya Nabi Abu Thalib meninggal kafir. Apalagi bapaknya Nabi, emaknya Nabi, udah berani bilang, bapaknya Nabi, emaknya Nabi meninggalnya bukan dalam Islam. Nauzubillah min dzalik. Pamannya aja kita nggak boleh mengatakan pamannya Abu Thalib meninggal kafir. Orang yang paling bantu Nabi, Jadi kafir-kafir Quraisy itu kalau mau ganggu Nabi, melihat Abu Thalib dulu, nggak jadi. Orang paling berpengaruh, bahasa kita di sini jagoan. Ayo, siapa yang berani? Tuh, itu ponakan perlu mancing begitu. Ponakan perlu mancing. Ya, jadi suatu saat mancing, ya berdiri di depan, bantu ponakan, lindungin ponakan. Jadi jangan sampai mancing, ponakan nggak kenal mancing. Ya. Nabi begitu, meninggal istrinya, meninggal pamannya, kemudian minta dukungan, datang ke kota Taif. Masih di bulan itu juga datang ke kota Taif minta dukungan. Ya, di sana masih banyak saudara-saudaranya. Ternyata orang-orang yang benci dengan Islam, benci dengan Nabi, udah datang ke Taif duluan, udah hasut orang-orang Taif. Si orang gila, si dukun, si tukang sihir mau datang kemari. Kalau dia datang jangan disambut, tapi sambit. Ya Allah, Nabi datang sama sahabat-sahabat ke Taif. Sampai di sana nggak anak kecil, nggak anak muda, nggak orang tua, timpukin Nabi dengan batu dan kayu sampai berdarah-darah. Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat jagain Nabi, begitu juga berdarah-darah juga. Nah, itu dikenal dengan Amul Huzun, ya, tahun duka cita, tahun kesedihan yang sangat-sangat buat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi dihibur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hiburnya nggak tanggung-tanggung, ya. Linuriyahu min ayatina, kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kekuasaan kami. Ya Allah, diperjalankan dari kota Mekah, ya, ke Mekah Palestina, kemudian dari situ diangkat. Masya Allah, di sana diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Di sana beliau melihat penghuni surga. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Isra Mi'raj, ittala'tu 'alan nar, aku melihat, mengintip kepada neraka. Fara'aitu aksara ahliha an-nisa. Ya Allah, aku ngintip ke neraka, banyak sekali perempuan isinya. Nauzubillah min. Insya Allah kalau yang taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama suami, ya senang ngaji, senang sholawatan, bukan penghuni nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wattala'tu 'alal jannah, aku ngintip lagi ke surga. Fara'aitu aksara ahliha al-fuqara. Aku intip ke surga, banyak penghuninya. Ternyata penghuninya orang-orang miskin, orang-orang susah. Alhamdulillah kita jadi orang miskin. Emang begini miskin nih? Masya Allah. Kemarin disebutin tuh, miskin apa? Miskin itu butuh 100, dapatnya 70, 80, nggak sampai-sampai. Kayak orang nge-grab, orang ngojek, sehari perlu berapa? Setelah hari pokoknya bawa pulang duit 200.000. Sampai rumah dapatnya 100, 110, 120, namanya miskin. Ada yang parahan lagi, fakir. Nge-grab sehari perlu 200, dapatnya 40, 50, banyakan kurangnya. Ya Allah. Nah, kalau kita kagak nge-grab lagi tapi di rumah udah ada duit 200, 300 tiap hari, alhamdulillah. Itu mah kaya kalau begitu. Jadi Nabi lihat di surga ternyata penghuninya banyakkan orang-orang miskin, orang-orang susah. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang kaya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Mudah-mudahan Allah jadi kita orang kaya yang bersyukur. Ya, orang kaya yang bersyukur. Kita nggak doain jadi orang miskin, orang gak kuat takutnya. Karena kata Nabi, kadal fakru an yakuna kufron. Kebanyakan kemiskinan itu bisa membawa kekufuran. Kebanyakan kemiskinan itu bisa membawa kekufuran. Saking susahnya, saking miskinnya, akhirnya nyari duit. Nyari duitnya nggak tahu waktu. Giliran johor lewat, giliran asar lewat, maghrib juga lewat. Gara-gara susah, akhirnya jadi terjang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala di malam Kamis besok nih, ya, malam 27 Rajab, doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, dengan kebesaran, ya, para wali-wali, orang-orang soleh yang memandang begitu rahasia malam 27 Rajab, ya, di mana malam 27 Rajab itu engkau muliakan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya minta ya Allah, sayangin hati saya yang lagi berduka ya Allah. Wa tujiba da'wati, doa-doa saya perkenankan ya Allah, ya akramal akramin. Banyakin doa sebanyak-banyaknya. Enggak hafal, udah tahu maknanya, udah tahu maksudnya, baca aja baca. Ya, baca aja baca. Ya, insya Allah berkah dunia akhirat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Mohon izin guru, ya, kita sampaikan sedikit lanjutan tentang syair, ya, satu syair dari Bahrul Basit, ya, lanjutan yang kemarin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, khairi khalqi, ya, khairi khalqi, manusia terbaik ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kemarin ya udah disebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu manusia yang istimewa. Saking istimewanya beliau, ya, beliau tidak pernah mimpi basah, beliau tidak pernah mimpi jima, ya. Karena kalau masih orang, ya, orang itu kalau masih mimpi basah, masih mimpi jima, berarti dia masih dikuasai, digoda sama setan, ya. Sementara Nabi kita Muhammad SAW tidak bisa dipermainkan oleh setan. Kita kadang sebulan sekali mimpi basah, 2 bulan sekali mimpi jima. Kadang-kadang mimpi jimanya sama nenek-nenek lagi, ya. Ngimpi jima sama nenek-nenek, nggak enak di mimpinya, tapi rasanya tetap enak. Besok paginya ya mandi tetap, ya, mimpi basah. Perempuan juga begitu, ya. Nah, ini manusia kurang kita. Tapi baginda Nabi SAW manusia istimewa, tidak pernah mimpi basah, tidak pernah jima. Lam yahtalim betu toha mutlaqon abada, selama-lamanya. Jadi sekali aja nggak pernah, ya, sekali aja nggak pernah. Malah kadang-kadang ada yang nanya sama kita, ya, Ustaz, saya mimpi basah, ya, tapi maaf, celana dalam saya kering, agak basah, ya. Bagaimana tuh, saya mandi apa kagak? Enak kagak? Enak, mandi udah, ya. Mau keluar kayak kagak keluar kayak, kalau rasanya enak waktu ngimpi itu mandi. Kadang-kadang keseringan begitu. Jadi laki-laki perempuan itu kalau mimpi basah, mimpi jima, berarti dia punya alat kemaluannya lagi dimainin sama setan. Dimain-mainin sama setan. Kita girang malah. pengen mimpi basah lagi. Ya, khair, baginda Nabi kita Muhammad manusia teristimewa, tidak pernah, ya, mimpi basah atau jima sama sekali. Wa mata sahabat aslan fi madaz zamani. Juga Nabi yang kedua keistimewaannya tidak pernah angob sama sekali. Angob atau nguap, nggak pernah angob, nggak pernah nguap sama sekali, ya. Karena orang yang angob itu, orang nguap itu, di saat mulutnya terbuka, maka di situ setan masuk. Waktu dia ngeluarin kata-kata, nah, itu setan masuk bareng. Nah, kita tuh yang kemasukan begitu. Kalau baginda Nabi nggak pernah. Setan nggak bisa masuk, nggak ada celah buat masuk ke baginda Nabi SAW. Makanya Nabi nggak pernah angob, nggak pernah nguap. Kalau kita manusia biasa, ya, jadi nguap dulu. Ini tadi dari jam 8 sampai gini udah berapa kali nguap, ya? Orang perempuan sih alhamdulillah semuanya semangat tuh.
Nggak ada yang nguap. Yang nyender aja nggak nguap, no. Apalagi yang nggak nyender. Tuh kipas anginnya ada 3 tuh, awas keademan tuh. Jadi Nabi tidak pernah nguap sama sekali. Karena kalau nguap aja setan masuk. Min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya. Kemudian keistimewaan Nabi lagi, tidak pernah ada binatang yang liar sama Nabi. Semua binatang jinak sama Nabi. Semua binatang jinak sama Nabi. Nggak takut sama Nabi. Ya, binatang-binatang liar semuanya dekat sama Nabi jadi jinak. Banyak sekali contohnya. Dari kambing, serigala, onta cerita yang paling banyak. Onta cerita yang paling banyak, ya, di mana onta-onta itu baik onta yang ngadu sama Nabi bahwa dia dizolimi sama tuannya, sama majikannya. Saya sebagai onta dibuat kerja melulu, nggak ada waktu istirahat, dikasih makan sedikit, ngadu sama Nabi SAW. Ketika dia kagak mau ditumpangin, nggak mau kerja lagi, ya, disiksa sama majikannya, datang Nabi ngadu sama Nabi SAW. Ngadu datang kepada Nabi dalam keadaan sujud, ya, kaki depannya dikebawain, keprat, kemudian mulutnya, bibirnya ditaruh di bumi. Bahasa kita sujud itu, ya. Ada lagi onta yang liar, onta yang galak banget. Kalau kata sahabat, kalbil agul. Ada onta sifatnya, gayanya udah kayak anjing gila, ya, udah kayak anjing gila, galak banget. Tapi ketika di hadapan Nabi SAW, Nabi pegang punuknya, belakangnya, langsung diem, duduk, kemudian sujud, ya. Lalu bercakap-cakap dengan Nabi, ya, bicara dengan Nabi dengan bahasa Arab yang fasih. Begitu pula Zib, serigala, ya, semua binatang liar, ya, jinak sama Nabi SAW. Yang paling masyhur kalau kita dengar ceramah-ceramah dari para mubalek itu onta, ya, onta yang liar dipegang sama Nabi kemudian diem, ya, dipegang sama Nabi. Bacanya yang kita baca kemarin tuh, ya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha. Ya Allah, saya minta kebaikan ini, ya, dan sifat tabiat kebaikan yang ada di dalam dirinya. Makanya dibaca juga apa buat pengantin baru, ya. Jadi sama tuh kayak kita punya onta, kita punya binatang ternak, kalau susah diatur, liar, ya, kita baca itu ubun-ubunnya, insya Allah diam, jinak, ya. Sampai sujud gitu, ya. Itu disaksikan sama puluhan sahabat-sahabat, nyaksiin onta sujud di hadapan Nabi SAW, ya. Sampai kata sahabat-sahabat, ya Rasulullah, ini onta kan mayagil. Onta kan Allah ciptakan nggak ada buat mikir, ya, nggak ada akal buat mikir. Tapi dia sujud kepadamu ya Rasulullah. Lah kami ini manusia dikasih akal, ya, tentu kami lebih berhak untuk sujud kepadamu ya Rasulullah. Izinkan kami sujud ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW larang, jangan, ya. Layak tadi libasharin alias juga libasharin, nggak boleh manusia sujud sama manusia, ya. Yang boleh sujud manusia hanya kepada Allah sang pencipta. Tapi kalau manusia sama manusia, saya ini manusia kata Nabi, tidak boleh sujud, ya. Jadi kalau tadi onta sujud sama Nabi Muhammad SAW, ya nggak apa-apa, ya. Tapi kalau manusia nggak boleh. Ini sahabat punya perasaan gak enak, lah onta aja sujud sama Nabi. Mestinya kami nih punya akal, kami dikasih hidayah, kami dikasih petunjuk. Dakwah Nabi sampai sama kami, sehingga kami tahu mana halal, mana haram, mana hak, mana batil. Kami tahu ini akhlak, ini etika, ya, ini yang tercela, ini yang terpuji. Lah, mestinya kami yang paling pantas sujud kepadamu ya Rasulullah. Izinkan kami sujud. Nabi bilang la yanbaghi libasharin adiyasjuda libasharin. Enggak boleh manusia sujud sama manusia. Tapi seandainya boleh, kata Nabi, seandainya boleh
boleh manusia sujud sama manusia, sudah aku perintahkan dari dulu istri sujud di hadapan suami. Ya Allah, seandainya boleh, saking besarnya hak ya seorang suami terhadap istri. Makanya seorang istri dia baik bagaimanapun, dia hebat bagaimanapun, dia tahajud, dia puasa, dia baca Quran, khatam, dia baca apa ya, ketika ada ungkapan satu mulutnya katanya dia nggak bersyukur sama suaminya, satu kali aja ada kata nggak bersyukur sama suami, ngelawan suami, hilang ya Allah. Makanya kata Nabi, kalau boleh aku perintahkan seorang istri sujud sama suami. Tapi tetap nggak boleh, tetap nggak boleh. Kalau begitu ya udah jangan sujud, taat aja sebanyak-banyaknya sama suami. Insya Allah. Orang perempuan nggak dengar kayaknya deh. Padahal ini tujuannya ke perempuan. Ini lagi cerita tentang binatang-binatang ya, tidak ada yang kabur ketika dekat sama Nabi SAW. Seliar-liarnya dia ya, sampai dikatakan nih onta udah kayak kalbul anggur, kayak anjing gila, tetap aja tunduk sama Nabi SAW. Ya, serigala juga begitu ya. Nah, semuanya tuh kambing-kambing pada ya jinak sama Nabi SAW. Kalau kita binatang pada kabur sama kita. Buktinya aja kucing kenalin kita. Kucing kenalin kita, ya Allah. Ada kucing lagi diam, kita lewat, dia lari. Dia tahu kita biar galak. Ya kalau burung cuma kabur, dan burung dia tahu tangkap. Kemudian wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Di badan Nabi tidak pernah hinggap satu lalat pun. Saking Nabi tubuhnya wangi terus, ya Allah. Nabi itu tubuhnya wangi terus. Makanya tidak pernah satupun lalat yang nemplok di tubuhnya Nabi SAW. Jangankan Nabi SAW, ya, cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kenal namanya. Kalau kita baca tahlil, doanya selalu itu. Semailaruhi khususan, ya. Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu sirrah, itu selalu dibaca. Beliau sendiri tidak pernah sekalipun tubuhnya dihinggapi lalat. Wirasatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata warisan daripada datuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau aja seorang waliullah tidak dihinggapi lalat, bagaimana datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada yang cerita kelebihan. Nabi Muhammad itu badannya wangi, licin. Lalat aja kalau nemplok situ jatuh. Kalau lalat nemplok jatuh berarti lalat masih nemplok, masih nempel. Ini mah nggak pernah, ya. Karena lalat senengnya sama yang bau-bau, sama yang busuk-busuk. Orang perempuan nih kalau beli ikan cumi apa ikan udang, ya, diemin satu hari aja, ampun tuh baunya. Lalat pun nemprok udah kayak pantau. Karena lalat emang mentalnya senengnya sama yang bau-bau. Makanya paling sulit meyakinkan lalat. Lalat, ini dibangkai. Jangan nih, ini bunga nih wangi-wangi nih. Sini kemari nemploknya kemari. Mau nggak lalat? Orang mau, orang mau di dalam mana? Gini orang. Yang paling susah meyakinkan orang yang mentalnya mental lalat. Ya susah itu. Ya ini bangkai ini gak enak bau, jangan. Nih wangi nih, harum nih, bunga nih, kemari. Dia nggak mau. Paksain, nggak mau juga, maunya kesana juga. Nih majlis. Tempatnya sholawat, tempatnya zikir, ya, tempatnya ilmu, tempatnya nasihat. Ini baik semua, nggak mau. Maunya nggak usah disebut deh, ya. Itu mental lalat. Ya, makanya jangan sampai kita, anak kita, cucu kita punya mental lalat. Ya, susah banget diajak ke tempat yang baik-baik. Bi khalfihi ka amamin ru'yatun sabatat wala yura aslu baulin minhu fi alani. Cepet banget waktu, ya Allah. Nabi itu keistimewaannya lagi belakangnya sama depan.
Nabi belakangnya sama depan. Ru'yatun sabatan, kalau ngelihat belakang sama kayak ngelihat depan. Nih kita lihat depan nih, kelihatan semuanya tuh, ya. Sejauh lingkaran mata kita kelihatan semuanya. Tapi belakang nggak kelihatan sama sekali. Tapi Nabi kita Muhammad istimewa. Dia bisa ngelihat belakang sama kayak ngelihat depan. Kata ulama-ulama, sama ngelihatnya bukan dengan mata batin, tapi dengan mata johir. Mata johir Nabi jadi di depan ada, di belakang ada, di pundak. Bahu Nabi bisa ngelihat belakang. Itu masyhur cerita-ceritanya. Nabi kalau habis sholat jamaah suka marah-marah. Suka marah-marah. Apa kata Nabi? Jadi Nabi sholat di depan, tiba-tiba di belakang masih ada yang kagak beres rukunya, bukan bercanda. Kalau kita di situ bercanda, apalagi Jumatan anak-anak, nauzubillah min dzalik. Di zaman sekarang zaman kemunduran nih. Saya perhatiin masjid di mana aja, anak-anak ampun. Tapi ada yang larang, biarin aja nggak apa-apa. Ya, nanti buat gantiin kita itu. Ya bagus sih nggak apa-apa, tapi diatur biar disiplin. Ini masya Allah berisiknya minta ampun, lagi sholat berisik, lagi khutbah Jumat berisik, imam belum assalamualaikum juga. Masjid mana aja saya perhatiin begitu. Allah, nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada masjid yang bisa nggak begitu tuh, itu berarti DKM-nya hebat, tampilnya hebat. Karena anak-anak sekarang gara-gara pada jauh-jauh atau majlis, ya. Tapi begitu, ya. Nabi sholat, selesai sholat, Nabi bilang sama sholat laki-laki, ya, kenapa Anda tidak betulkan ruku Anda? Kenapa Anda tidak betulkan dirinya Anda? Ya, sesungguhnya aku melihat apa yang kalian lakukan di belakang. Wallahi, Nabi bilang pakai wallahi. Sebetulnya Nabi nggak usah bilang wallahi, harus dipercaya. Tapi Nabi bilang wallahi, aku melihat kalian di belakang. Jadi ada yang sholat rukunya belum lempeng, sudah bangun. Dirinya belum pas, belum lagi si khusyuknya. Ya, sampai Nabi bilang, emang antum kagak ngelihat kiblat yang saya lihat di depan mata saya? Kiblat yang saya lihat, emang kamu nggak ngelihat juga? Sebetulnya sholat di belakang Nabi itu masya Allah, harusnya khusyuk, rukunya bagus, sujudnya bagus semuanya. Tapi masih ada beberapa sahabat yang begitu. Nabi marah-marah, Omer bilangnya, saya melihat apa yang kalian lakukan di belakang. Nah itu masyhur ya, Nabi jadi belakangnya sama dengan depannya. Keistimewaan Nabi. Ini ngapa sih kita ngomongin begini kayak sama Nabi? Bukan untuk diturutin, ya, bukan untuk diturutin. Aku mau kayak Nabi juga supaya lalat kagak nempel, kagak bisa. Mau kayak Nabi juga, misalnya bisa ngeliat belakang, depan, nggak bisa. Ya, biar kita tahu kehebatan Nabi, kadar Nabi, ya, sehingga kita makin takjub bangga sama Nabi dan rindu serta sayang sama Nabi. Bukan jadi kayak Nabi, nggak bakal bisa. Bagi itu mukjizat nggak bisa. Ya, kalau karomah bisa, tingkatin takwa, insya Allah nanti ada karomah. Ya. Jadi Nabi begitu. Kemudian wala yura asru baulin minhu fi alani. Keistimewaan Nabi lagi, Nabi itu kotoran hajatnya tidak bisa dilihat. Ya, tidak bisa dilihat. Ya. Cerita ini dari Laila. Laila itu pembantunya Siti Aisyah. Pembantunya Siti Aisyah namanya Laila. Beliau bilang begini, ya Rasulullah, setiap Anda habis buang hajat, saya selalu masuk. Habis buang hajat, saya selalu masuk. Dan saya tidak dapati kotoran engkau ya Rasulullah. Jadi masuk ke satu kamar, WC, misalnya kayak gitu. Nabi habis buang hajat, keluar, ini Laila selalu buntutin. Nabi keluar, Laila masuk. Udah kagak ada kotorannya. Ya, mau kotoran air maupun kotoran apa aja tidak ada. Kalau kita juga nggak ada juga emang. Jarang disiram. Kalau zaman Nabi enggak, ya, emang tempatnya begitu, ya, tanahnya begitu, harusnya ada kelihatan. Tapi kata Laila, tidak pernah saya temui kotoran kau ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sungguh kami maksudnya para nabi-nabi,
Kami itu para nabi-nabi dan rasul, ya, kami tumbuh pada arwahnya orang-orang penghuni surga. Ya, jadi suci dan mulia. Maka kotoran kami selalu ditelan, diserap oleh bumi. Nabi yang bilang kotorannya ditelan bumi. Ditelan bumi. Kita juga ditelan bumi kita. Digali. Kalau kurangnya air. Ya Allah. Itu kehebatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yurasilluhu bi syamsi sufatani. Karena ini habis. Nabi itu hatinya tidak pernah tidur. Nabi hatinya tidak pernah tidur. Jadi Nabi selalu sadar terus. Ya, wal ainu qad na'asat, meskipun matanya ngantuk atau merem. Mata ngantuk, mata merem, tapi hati tetap ingat. Hati tetap ingat. Kalau kita kan enggak, ya, mata tidur, hati apa lagi? Nah, jadi hebat kalau orang matanya tidur tapi hatinya tetap melek. Hal ini enggak ada, cuma baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah. Kita mata merem, langkah-langkahin nggak ketahuan, dilangkah-langkahin nggak tahu. Emang hatinya ikut merem juga. Makanya Nabi nggak pernah batal wudu. Nabi nggak pernah batal wudu, ya, karena nggak pernah tidur. Kalau kita selalu batal karena tidur dulu. Kecuali tidur yang memungkinkan tempat duduknya. Dan bayangan Nabi tidak pernah kelihatan di cahaya matahari ataupun bulan. Matahari terang banget, bulan terang banget, ada Nabi berdiri, bayangannya nggak kelihatan. Ya Allah, bisa begitu? Karena cahaya matahari dan cahaya bulan itu dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sumbernya cahaya, bagaimana Nabi bisa kelihatan bayangannya? Nggak ada bayangannya. Besok kalau ente di matahari nggak kelihatan bayangan, jangan buat Nabi juga nih. Ya nggak ada bayangan gue, ya nggak begitu. Ya pasti ada kalau kita. Hebatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Katfahu qad alata qauman iza jalasu. Selanjutnya Nabi itu punya pundak, punya bahu selalu lebih tinggi daripada sahabat-sahabatnya apabila duduk bersama-sama. Jadi ada 40 orang, 100 orang duduk sama-sama. Ya meskipun di situ ada orang paling tinggi, ada orang jangkung, tetap aja Nabi paling tinggi pundaknya. Nabi pundaknya paling tinggi, paling kelihatan. Ini contoh pemimpin, ya. Pemimpin begitu kelihatan. Hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduk bersama-sama sahabat, pasti Nabi paling kelihatan karena pundaknya naik tinggi. Meskipun di sampingnya ada orang jangkung lebih tinggi, tetap aja Nabi pundaknya lebih tinggi lagi. Oh hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Indal wiladati sib ya zabi mukhtatani. Selanjutnya yang terakhir keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 di sini. Ya Nabi itu ketika dilahirkan, ya beliau dalam keadaan sudah bersunat, sudah berkhitan, ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmahnya apa? Tidak ada satupun orang yang melihat aurat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun orang yang melihat kemaluan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Siti Aisyah mengatakan, la ra'a minni wa la ra'aitu minhu. La ra'a minni wa la ra'aitu minhu. Nabi sama Siti Aisyah kan suami istri. Kata Siti Aisyah, aku belum pernah lihat kemaluan Nabi dan Nabi pun belum pernah lihat kemaluan aku. Ya Allah, mulianya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi sudah bersunat. Ini syair yang ini kata ulama, hazil khoso iso fazhatakun aminan min syarri narin wa surrakin wa min mihani. Siapa orang pengen selamat dari kebakaran, siapa orang pengen selamat dari pencuri-pencuri, siapa orang pengen selamat dari musibah-musibah, musibah apapun itu bentuknya, kalau mau selamat fahfazha, apalin ini syair. Apalin ini syair lam yahtalim qaddu toha mutlaqan abadan wa matasa aba aslan fi madaz zamani min huddawabu falam tahrab wa ma waqa'at
zubabatun abadan fi jismihil hasani bi khalfihi ka'amamin ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal aina qad na'asat wa la yura zilluhu fi syamsi zu fatani qad fahu qad ala taqauman idza jalasu indal wila dati sibya zabi muhtani. Ini hafalin. Kalau hafal, kata ulama-ulama, ente selamat dari kebakaran, selamat dari pencurian-pencurian, selamat daripada musibah-musibah. Wa ala alihi wa sahbihi. Selanjutnya nanti ya keterangan tentang keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi. Sedikit mudah-mudahan manfaat buat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. 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 Allah 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العربيين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح مشايخ الذكر والتوحيد سيد عماد بن عيسى بارك وسمرقندي وشيخ الكبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن السقاف والشيخ خالد بن أبي بكر السكران وسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ خالد بن عبد الله بارس والحبيب علي بن حسن الحسين العطاس والحبيب علي بن حسين العطاس والشيخ أحمد بن أحمد بامشمس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم أن الله تعالى يتغشهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله وينوفانا عليها ويحقنا بحقائقها ويرزقنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير ولد وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان من زوال ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا. اغسل كل حوبة واستر لنا
وآمن الروعة واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عدل والآل والأصحاب عداد طش الصحب والحمد لله بالبدء والتناهي الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حتى يوافي نعمه ويكافي مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanannya dikeluarin kalau ada. Ayo surah.